کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بس ذہن میں رہ جاتے ہیں جبکہ باقی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی دلچسپ نفسیاتی تھیوری پر بات کرنے والے ہیں جو کشش کے بارے میں ہماری عام سوچ کو بالکل چیلنج کرتی ہے۔ یاد رہے، یہ سارا تجزیہ جو ہے یہ ہمیں فراہم کیے گئے ماخذی مواد پر مبنی۔ یہی وہ سوال ہے نا جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سا جادو ہے جو کسی کو اتنا خاص بنا دیتا ہے کہ اسے بھلانا ناممکن ہو جائے؟ چلیں آج اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن اصل میں یہی وہ جملہ ہے جس کے گرد ہماری آج کی ساری گفتگو گھومے گی۔ اس ماخذ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بظاہر الٹی لگنے والی بات میں انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کام کرتا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی عام جال کی جس میں اکثر لوگ انجانے میں پھنس جاتے ہیں۔ ماخذ اسے پیش گوئی کا جال کہتا ہے، مطلب ایک ایسا رویہ جو کشش کو بڑھانے کے بجائے آہستہ آہستہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ ذرا ان چیزوں پر غور کریں۔ صبح کا میسیج، دن بھر جو خبر رکھنا، یہ سارے کام ہمیں فطری لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں پرواہ ہے، لیکن اس تھیری کے مطابق یہی مستقل مزاجی، یہی ہر وقت کی دستیابی ہمیں پریڈکٹیبل بنا دیتی ہے، اور جو چیز پریڈکٹیبل ہو وہ غیر دلچسپ اور آخر میں قابل فراموش ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تھوڑی سخت بات ہے، لیکن اس نظریے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ تو ہمیشہ موجود ہیں، آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا، تو اس کے دماغ کے لیے آپ ایک حل شدہ پہیلی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تجسس ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں تجسس ختم ہوتا ہے وہاں کشش بھی کم ہونے لگتی ہے۔ تو اگر یہ سب نہیں کرنا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم اس نفسیاتی اصول کی طرف آتے ہیں جو اس پوری تھیوری کی بنیاد ہے۔ اسے کہا گیا ہے جذباتی تسلسل۔ یہ وہ طاقت ہے جو کسی کی دلچسپی کو نہ صرف پکڑتی ہے بلکہ اسے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ اصل راز یہیں چھپا ہے۔ کشش مکمل اطمینان سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال اور تجسس سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی کے ذہن میں آپ کے بارے میں سوالات ہوں، جب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ آگے کیا ہوگا، بس اسی وقت وہ نفسیاتی طور پر آپ سے جڑا رہتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال یوں سمجھیں جیسے آپ کوئی ٹی وی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگلی قسط کیوں دیکھتے ہیں؟ سسپینس کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تعلقات میں بھی تھوڑا سا تجسس اور سسپینس دوسرے شخص کی دلچسپی کو زندہ رکھتا ہے۔ ہر وقت دستیاب رہنا تو ایسا ہے جیسے آپ نے پوری سیریز ایک ہی بار میں دکھا دی، اس کے بعد دیکھنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ چلیں، تھیوری تو سمجھ آ گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسے عملی طور پر کیسے اپنایا جائے۔ تو آئیے اب ان 3 خاص ٹیکنیکس پر بات کرتے ہیں جو ماخذ نے اس جذباتی تسلسل کو پیدا کرنے کے لیے بتائی ہیں۔ تو یہ ایک 3 قدمی حکمت عملی ہے۔ پہلا قدم، گفتگو کو ہمیشہ ایک اچھے موڑ پر، ایک اونچے نوٹ پر ختم کریں تاکہ ان کے دل میں مزید بات کرنے کی خواہش رہے۔ دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، آپ کو واقعی میں ایک مصروف اور دلچسپ زندگی بنانی ہوگی۔ اور آخر میں جب آپ ان کے ساتھ ہوں تو اپنی پوری توجہ انہیں دے، فون ایک طرف، دنیا ایک طرف، تاکہ آپ کی موجودگی بھی اتنی ہی طاقتور محسوس ہو جتنی آپ کی غیر موجودگی۔ یہ سوال ہمیں اگلی تکنیک کی طرف لے جاتا ہے جو شاید تھوڑی اور مشکل ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہر بات میں ہاں ملانے سے، اتساق کرنے سے ہی تعلق مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ نظریہ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ اور یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ہمیشہ جیب بالکل کہنے کے بجائے ایک مضبوط شخصیت اور اپنی ایک آزادانہ رائے کا ہونا کہیں زیادہ پرکشش ہو سکتا ہے۔ جب کوئی احترام کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرتا ہے تو یہ اس کی خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ چیز اسے زیادہ دلچسپ اور قابل احترام بناتی ہے۔ یہ تیسری ٹیکنیک تو بہت ہی ذہین ہے۔ اس کا مقصد کوئی پکا وعدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے لیے چھوٹے چھوٹے بیج بونا ہے۔ یہ چھوٹے مبہم خیالات دوسرے شخص کے ذہن میں رہ جاتے ہیں اور وہ ان امکانات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہ بغیر کسی دباؤ کے آپ کو ان کے آنے والے کل کے خیالات کا حصہ بنا دیتا ہے۔ چلیں اب اس حکمت عملی کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے وقت۔ ماخذ کے مطابق صحیح ٹائمنگ ہی اس پورے منصوبے کو کامیاب یا ناکام بنا سکتی ہے۔ یہ ٹائم لائن 2 سے 4 ہفتوں کے اصول کو سمجھاتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ کسی کو آپ کی غیر موجودگی کا ٹھیک سے احساس ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔
اس دوران سب سے ضروری کام خود پر توجہ دینا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تاکہ جب آپ دوبارہ رابطہ کریں تو آپ ایک بہتر اور زیادہ پرکشش شخصیت کے طور پر سامنے آئیں۔ اور یہاں ایک طرح سے یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ یہ غیر موجودگی کی حکمت عملی ایک فلٹر کا کام کرتی ہے۔ یہ جانچنے کا ایک طریقہ ہے کہ کیا دوسرے شخص کی دلچسپی واقعی حقیقی تھی۔ اگر وہ سچ میں دلچسپی رکھتے تھے تو 2 ہفتے انہیں آپ کو بھلانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا تجسس اور بڑھا دیں۔ اب ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہم ان سب تکنیکوں کے پیچھے جو بڑا فلسفہ ہے اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ صرف کچھ چالوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک گہری تبدیلی کے بارے میں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ کسی کو قابو کرنا نہیں بلکہ انسانی فطرت کو سمجھنا ہے۔ لوگ چیلنج اور تجسس کی طرف قدرتی طور پر کھنچتے ہیں۔ اصل مقصد اپنی زندگی کو اتنا بھرپور اور دلچسپ بنانا ہے کہ لوگ خود بخود اس کا حصہ بننا چاہیں۔ اور یہی آخری طاقتور پیغام اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ اصل حکمت عملی خود کو بہتر بنانا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی، اپنے مقاصد اور اپنے شوق پر توجہ دیتا ہے تو وہ خود بخود ایک ایسی پرکشش اور مقناطیسی شخصیت بن جاتا ہے جس کے بارے میں دوسرے سوچے بغیر رہ نہیں پاتے۔